بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ کا میزبان احمد نصیر محرم الحرام کی خصوصی نشریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یکم محرم الحرام، شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ محرم الحرام کی نشریات میں آج یکم محرم الحرام میں شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی جانشین ہیں، ہر صحابی پیارے ہیں، ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز ہیں اور ہمیں پیارے ہیں، مگر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد رسول ہیں۔ ہر صحابی نبی کا مرید ہے، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ دو عمر میں سے ایک عمر مجھ کو عطا فرما، یعنی اسلام کو عطا فرما۔ اب وہ دو عمر کون تھے؟ ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عمر بن حشام۔ ان دو عمروں میں سے ایک عمر کی مراد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے کی۔ اب باقی سب مرید ہیں، مگر یہ رسول کی مراد ہیں۔ اب جسے رسول مانگ لے وہ کیسا ہوگا، اس پر بحث ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہیں۔ 2 محرم الحرام سے لے کر عاشور تک انشاءاللہ ذکر امام علی مقام ہوگا، اس میں فضائل ہوں گے، اس میں مصائب ہوں گے، اور جو بھی پس پردہ عوامل رہے ہیں کرب و بلا کے، کرب و بلا کیوں جانا ہوا ہے انشاءاللہ سب آپ کو بتایا جائے گا۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، مرثیہ گو نعت خواہ حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، سب سے پہلے اس جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان سے قبل 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور جو 39ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حمزہ بن عبد المطلب، حمزہ ابن عبد المطلب۔ اب بتانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ جب جناب حمزہ اسلام میں داخل ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کو، دین کو ایک تقویت ملی، ان کا اسلام میں آنا ایک تقویت کا سبب بنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے کہ اب اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے مجھے میرے چچا حمزہ سے نواز دیا جو کہ بہت طاقتور انسان ہیں، اور اسلام کو تقویت ملی ان کے سبب، اب تو مجھے 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما۔ اور یہ مراد حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوئی۔ اب حضرت عمر خطاب ہیں کون؟ یہ کیا کرنے آ رہے تھے؟ ان کا مشن کیا تھا؟ یہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ یہ تو نبوت کے چراغ کو بجھانا چاہتے تھے، یہ تو ان کا تو مشن کچھ اور تھا۔ اب ناظرین محترم اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان کا مشن کیا تھا اور وہ کیا کرنا چاہتے تھے۔ مجھ سا بے عزت آدمی عزت و وقار جیسی اس شخصیت کا نام بھی لینے سے قاصر ہے۔ یہ وہ حکمران ہیں جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں تنے تنہا۔ یہ وہ مسلمان ہیں، یہ وہ حکمران ہیں، اور یہ ایسے عادل حکمران ہیں جو رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھا اٹھا کر غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کے گھروں میں راشن کی تھیلیاں پہنچاتے ہیں۔ یہ ایسے حکمران ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر تنے تنہا حکومت کرنے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احمد نصیر اس بے عزت خاکسار کا سلام، کو کروڑوں سلام۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے نکلے، اپنی تلوار لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے ایک شخص سے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آج عمر تمہارے تیور بدلے نظر آتے ہیں، آج کہاں جانا ہے؟ آج تمہارے چہرے پر تمہاری تیوریوں پر غصے کے آثار واضح ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ آج تو بس میں نبوت کا چشم و چراغ بجھا دوں گا، آج بس قصہ ہی تمام کر دوں گا، آج کہانی ختم کر دوں گا۔ یہ قبول اسلام ان کا۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ اپنے گھر کا تو پتہ لیجئے، پہلے اپنے گھر کی جانب نگاہ دوڑائیے،
پھر دیکھیے کہ کیا آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں کیا آپ ویسا ہی کریں گے؟ جب آپ اپنے گھر کا پتہ کریں گے، حضرت عمر فاروق فوراً اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچ گئے اور دیکھا کہ اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق دروازہ کھٹکھٹانے لگے، زور زور سے دروازہ بجانے لگے، جبکہ دروازہ کھلا نہ اور دروازہ کھولا نہ گیا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ پھر دروازے کو پیٹا اور جو معلم قرآن پڑھا رہے تھے ان کو چھپا دیا گیا اور ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر فاروق کے سامنے آ گئی دروازہ کھول کر، اور جب انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کر رہی تھی تو وہ عرض کرنے لگی کہ سنو عمر، تم بھی خطاب کے بیٹے ہو اور میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ اگر تم بیٹے خطاب کے ہو اور میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑوں گی، میں محمد عربی کا کلمہ قطعاً نہیں چھوڑوں گی۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق نے سنی تو اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کو بالوں سے پکڑا اور اتنا زخمی کیا، شدید زخمی ہونے کے بعد ان کا سر پھوڑ دیا، اس قدر ان کو زخمی کیا۔ اور جب ان کو رحم آیا اپنی بہن پر تو پوچھنے لگے کہ یہ تو بتلاؤ کہ پڑھ کیا رہی تھی۔ اب معلم کو باہر نکالا گیا، جیسے معلم باہر آئے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ادھر قرآن کی صورتیں بدل رہی ہیں، ادھر قرآن کی آیتیں بدل رہی ہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق کا دل دھو رہے ہیں، دل بدل رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار اٹھائی اور اپنے بہنوئی جن کا نام تاریخ حمائل بتاتی ہے، تاریخ ان کا نام حمائل بتاتی ہے، اپنے بہنوئی حمائل کو ساتھ لیا اور کہنے لگے کہ آج نبوت کا چشمہ و چراغ ختم کر دوں گا، آج نبوت کا چشمہ و چراغ بجھا دوں گا، ہمیشہ کے لیے یہ ٹنٹا ہی ختم ہوگا کہ جو گھر گھر رسول کا کلمہ پڑھنے لگے ہیں لوگ، ان کو میں ختم کر دوں گا، ان کا نام و نشان تک مٹا دوں گا۔ حضرت عمر فاروق بھاگے محمد عربی کے دربار میں۔ حضرت امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ واضح ہے ناظرین محترم کہ اس وقت صرف 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے بس، جن میں 39واں نمبر جناب امیر حمزہ کا تھا جو نبی کے چچا ہیں۔ اب ہوا یہ کہ یہ عبد المطلب کے بیٹے، اب ہوا یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں تو حضرت امیر حمزہ کو خبر ہو گئی اور وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ عمر فاروق ساتھ ان کا بہنوئی حمائل جس کا نام تاریخ بتاتی ہے دروازہ پیٹنے لگے، کھٹکھٹانے لگے۔ تو جیسے ہی دیگر صحابیوں نے پوچھا، حضرت امیر حمزہ نے یہ فرمایا کہ اگر تو اچھی نیت سے آیا ہے تو عمر کا استقبال کریں گے، اور اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے، اور بالکل آج ایک لمحے کے لیے بھی ہم خاموش نہ بیٹھیں گے۔ انہوں نے یہی کیا۔ ناظرین محترم، حضرت عمر فاروق آگے بڑھے اور حضرت عمر فاروق کے گلے میں ایک دوپٹہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ قریب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپٹہ پکڑا اور کہا کہ عمر ابھی بھی تم اسلام قبول نہیں کرو گے۔ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں گر گئے اور کہا کہ آقا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ وہ حکمران ہے جو 22 لاکھ مربع میل پر تنہا حکومت کرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عادل حکمران تاریخ نے آج تک نہ دیکھا۔ ہر کسی کا اپنا مقام ہے، ہر کسی کا اپنا مرتبہ ہے۔ ہم کسی کو گھٹا کر کسی کو بڑھاتے نہیں اور کسی کو بڑھا کر کسی کا مقام گھٹاتے نہیں۔ ناظرین محترم، یکم محرم الحرام سے آغاز ہے شہادتوں کا، آغاز ہے نبی کے نواسوں کے گلا کاٹنے کا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی کیا بات کروں، کیا مثالیں دوں، تاریخ بھری پڑی ہے، مگر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت خوبصورت اور ان کا جانشین، ان کا وفادار غلام جس کا نام یرکا تھا۔ ناظرین محترم، یرکا آپ کا وفادار غلام تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق یرکا سے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ آج میرا دل مچھلی کھانے کو بہت چاہتا ہے، اگر کہیں سے مچھلی کا انتظام ہو جائے، یہ میری خواہش ہے کہ آج میری خواہش ہے کہ میں مچھلی کھاؤں۔ مگر بات یہ ہے یرکا کہ یہاں سے دریا کا فاصلہ 8 کلومیٹر ہے، اور
جب ہم مچھلی لینے کے لیے دریا پر مچھلی پکڑنے کے لیے جائیں گے تو 8 کلومیٹر ہم گھوڑے پر بیٹھ کر جائیں گے، 8 کلومیٹر کا گھوڑا فاصلہ طے کرے گا، اور جب واپس آئیں گے جب بھی 8 کلومیٹر، تو میں 16 کلومیٹر گھوڑے کو دوڑاؤں، اس لیے کہ عمر اپنی خواہش پوری کر لے۔ عمر اپنی خواہش کو ترک کرتا ہے۔ یہ ہے ناظرین محترم، یہ ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر کیونکہ یرکا کو معلوم تھا، وفادار غلام تھا، کہ جناب عمر فاروق نے آج سے پہلے، اس سے قبل اپنے لبوں پر خواہش کا اظہار تک نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق نماز پڑھنے کے لیے، نماز ظہرین کا وقت تھا، نماز پڑھنے کے لیے حضرت عمر فاروق مسجد میں گئے، تو اب حضرت یرکا کو معلوم تھا کہ حضرت عمر فاروق نماز جب ظہرین کی نماز ادا کرائیں گے، با جماعت نماز ادا کرائیں گے، تو ان کے پاس کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو مسجد میں عصر کا وقت ہو جائے گا، میں 2 رکعت ان کے پیچھے پڑھ کر واپس ہو لوں گا اور دریا پر مچھلی پکڑنے کے لیے چلا جاؤں گا، اور جناب عمر فاروق کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ کی خواہش پوری ہوئی۔ کیونکہ غلام تھا، عاشق تھا، وفادار تھا، اس نے ایسا ہی کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پیچھے سے ہو لیا، سلام پھیرا، پیچھے سے ہو لیا، گھوڑے کو لیا، گھوڑے پر بیٹھ کر دریا پر پہنچا، مچھلی سے ٹوکرا بھرا اور واپس آ گیا، عصر سے پہلے واپس آیا، اور عصر کی نماز پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی، اور سلام پھیر کر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا کہ اے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز کے بعد آپ آئیے گا، مچھلی تیار ہو رہی ہے، آپ کی خواہش اللہ نے قبول فرما لی۔ اب جیسے یہ بات کہی تو یرکا نے دیکھا کہ گھوڑے پر گرد و غبار کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، چونکہ وہ 16 میل کا سفر طے کر کے آیا ہے۔ یرکا نے گھوڑے کو صاف کرنا شروع کر دیا، اس قدر صاف کیا کہ گھوڑا چمکنے لگا، مگر یرکا نے دیکھا کہ گھوڑے کو صاف کرنے کے بعد گھوڑے کے جسم پر، گھوڑے کی کھال پر پسینے کے نشان واضح ہو رہے ہیں۔ یرکا فوراً بھاگا، گھوڑے کو کھولا، اس کو کھول کر کنویں پر لے گیا اور کنویں پر جا کر اس کو نہلایا۔ جب اس کو نہلایا تو گھوڑے کے جو پسینے کے آثار تھے وہ سب صاف ہوئے اور گھوڑے کو غسل کرایا اور نشان دھل گئے، اور پھر گھوڑا لا کر باندھ دیا۔ اب دھوپ تھی، گھوڑا اس وقت تک بھیگا تھا کیونکہ سوکھ گیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز ادا کر کے باہر آئے تو یرکا سے پوچھا کہ مچھلی کا انتظام کیسے کیا؟ یرکا خاموش ہے، بس کہنے لگا، عرض کرنے لگا کہ میں آپ کا وفادار غلام ہوں، آپ کو آج تک خواہش کرتے نہیں دیکھا، آپ نے خواہش کی، اللہ نے قبول کی۔ جیسے یہ بات یرکا کی جناب عمر فاروق، امیر المؤمنین عمر فاروق نے سنی تو فوراً گھوڑے کے قریب گئے، گھوڑے کو ٹٹولا، گھوڑے کو دیکھا اور دیکھا، گھوڑے کا ایک کان اٹھا کر دیکھا، ذرا سی گرد باقی رہ گئی۔ جیسے ہی گرد کو دیکھا تو یرکا سے فرمانے لگے کہ یرکا تو نے سارا گھوڑا دھو دیا مگر کان کے نیچے ذرا سی گرد باقی رہ گئی، کان کے نیچے ذرا سی گرد باقی رہ گئی۔ عمر فاروق گڑ گڑانے لگے، رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے یرکا تو نے اس چھوٹی سی خواہش کے لیے اس گھوڑے کو 16 میل کا سفر طے کرایا، اگر قیامت کے دن یہی گھوڑا اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت کر دے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بندے عمر نے اپنی چھوٹی سی خواہش کے لیے مجھے 16 میل کا سفر طے کرایا، تو یرکا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ گڑ گڑانے لگے، رونے لگے اور عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرا کوئی بہت نیکوکار یا پرہیزگار بندہ نہیں، میں کوئی بہت زیادہ صوم و صلات کا پابند نہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے گڑ گڑا کر بس یہی عرض کرتا ہوں کہ جب روز قیامت تو عمر کا حساب کتاب کرے، جب تو عمر کا حساب کتاب کرے تو نیکیاں اور برائیاں جب تو پلڑے میں تولنے لگے تو ان کا وزن برابر کر کے عمر کو جنت عطا کر دینا۔ اور ناظرین وہ تمہیں بتاتا چلوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ دوم ہیں کہ جن کے چہرے پر آنسوں کے نشان پڑ گئے تھے رونے کی وجہ سے، اس قدر گریہ فرماتے تھے۔ حضرت عمر فاروق وہ صحابی رسول ہیں، وہ مراد رسول ہیں جنہوں نے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا، جنہوں نے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا سکھایا، جنہوں نے اہل بیت اطہار سے عشق کیا، جنہوں نے اہل بیت اطہار سے عشق کرنا سکھایا، جنہوں نے حسن و حسین سے عشق کیا اور ان کے بوسے بھی ان سے عشق کرنا سکھایا، یہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یرکا یہ بات سن کر رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ اے یرکا
میں یہ مچھلی نہیں کھاتا، تو یوں کر اس گھوڑے کو اچھی طرح صاف کر اور آج اس کو پہلے سے زیادہ چارہ ڈال، اور یہ مچھلی مدینے کے تمام غریب لوگوں میں بانٹ دے اور کہہ دے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ یہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شہادت 24 ہجری میں ہوئی ناظرین، 24 ہجری میں ان کی شہادت ہوتی ہے، اور جب ان کو ابو لولو فیروزی نے زہر سے بجھی تلوار کا وار کیا تو یہ حالت نماز میں تھے، اور 26 ذی الحج تھی۔ 26 ذی الحج، چونکہ 24 ہجری کی 26 ذی الحج، اب یہ 23 ہجری تھی، 26 ذی الحج 23 ہجری، اب چونکہ 23 ہجری اس لیے چونکہ یہ 26 ذی الحج ہے، ذی الحجۃ الحرام۔ اب یہ ذی الحج آگے جا کر 24 میں بدلے گی، چونکہ یکم محرم الحرام آگے جو سال بدلنے والا ہے، اب سال بدلے گا تو ظاہر ہے وہ 24 جو ہے وہ یکم محرم الحرام میں بدلے گی، وہ 24 ذی الحجۃ الحرام اب یکم محرم الحرام میں بدلے گی۔ اور بعض کتابوں میں بعض روایات کے مطابق ابو لولو فیروزی، اس بدبخت انسان نے، اس بدبخت یہودی نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زہر سے بجھی تلوار کا وار کیا۔ ابو لولو فیروزی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زہر سے بجھی تلوار کا وار کیا 24 ذی الحج 23 ہجری، اور آپ کو قبر یعنی لحد میں اتارا گیا یکم محرم الحرام 24 ہجری کو۔ ناظرین یہ ذہن میں رکھیے گا، کتابیں ہمیں یہی بتاتی ہیں، تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آج سے شہادتوں کا آغاز شروع ہو گیا۔ اپنے میزبان احمد نصیر کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن ان کی شہادت سے اپنے میزبان احمد نصیر کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی نشریات کے ساتھ، محرم الحرام کی نشریات کے ساتھ۔ میرے حسین سفر میں ہیں۔